ایک لڑکی جو بہت خوبصورت تھی، اس نے مجھے میسج کیا، السلام علیکم سر، میں لڑکی ہوں، میرا نام ہنا ہے سر، میں آپ کی کتابوں کو پڑھتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے سر، کیا آپ مجھے اپنے صرف 5 منٹ دیں گے؟ میں اکثر بہت کم بات کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میں نے پیار سے کہا، آپ بتائیں، میں سن رہا ہوں سر، میری عمر ابھی 24 سال ہے، میں نے B.Ed کیا ہوا ہے، لیکن جانتے ہیں سر، میری 2 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ میں پہلے اس کی بات اگنور ہی کر رہا تھا۔ میں نے قلم سائیڈ پر رکھا، پیار سے پوچھا، بیٹی کیا کہہ رہی ہو آپ؟ وہ مسکرانے لگی، کیا سر میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں؟ میں پیچھے 2 دن سے سویا نہیں تھا کیونکہ آؤٹ آف کنٹری سے واپس آیا تھا، کافی مصروف تھا، نیند میری آنکھوں میں تھی، بوجھل آنکھوں سے میسج کیا، آپ مجھے بتائیں سر، میری پہلی شادی جہاں ہوئی تھی نا، وہ لڑکا بہت اچھا تھا، پر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ مجھ پر شک کرنے لگا، وہ مجھے نہ جانے کیوں بد کردار کہتا تھا، جبکہ میرے پاس تو موبائل تک نہیں تھا، میرا تو گھر سے باہر بھی آنا جانا نہیں تھا سر، میں حیران تھی سر، نہ جانے کیوں وہ مجھ پر شک کرتا تھا، کہتا تھا تمہارا چکر تھا کسی کے ساتھ۔ سر ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پیارا بنایا ہے، اتنا خوبصورت کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے، اللہ پاک نے مجھے بے پناہ خوبصورت بنایا ہے۔ اس نے مجھے اپنی ایک تصویر بھیجی، میرے منہ سے بے ساختہ ماشاء اللہ کے الفاظ ادا ہوئے، شاید کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی پیاری لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کہنے لگی، فارغ سر، وہ پھر آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہونے لگا، وہ مجھے گالیاں دیتا، مارتا، میں نہیں جانتی تھی آخر میرا قصور کیا تھا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا، میرا کزن ایک دن ہمارے گھر آیا تھا مجھے عیدی دینے، کیونکہ میرا بھائی کوئی نہیں ہے، اس لیے امی نے بھیجا تھا، امی بیمار ہیں اس لیے نہیں آئی تھی، اور ابو تو کہیں آتے جاتے ہی نہیں تھے۔ اس کزن کو میری جٹھانی نے دیکھا تھا، گھر آتے ہی اس نے نہ جانے کیا کھیل کھیلا کہ میرا شوہر میرا دشمن بن گیا۔ جب بہت ظلم سہ لیا تو میرے منہ پر طلاق کے کاغذ پھینک کر گھر سے نکال دیا۔ روتے ہوئے گھر آ گئی، میں چھپ چھپ کر بہت رویا کرتی تھی۔ 2 سال گزرے، بابا نے کہا، بیٹی اپنا گھر بسا لو۔ میں چپ رہی۔ اس بار رشتہ میرے چاچو کے گھر سے آیا تھا، ہم گاؤں میں رہتے تھے اور چاچو لوگ شہر میں۔ ہم 2 سال سے چاچو لوگوں سے ناراض تھے، لیکن میری طلاق کے بعد چاچو کا آنا جانا شروع ہوا۔ فارغ سر، میں خاموش تھی۔ چاچو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی تم بھی میری بیٹی ہو، میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں گا، تم پریشان نہ ہوا کرو، اب تمہارا چاچو تمہارے ساتھ ہے۔ چاچو کے بیٹے سے نکاح ہو گیا۔ فارغ سر، وہ رات مجھے یاد ہے، میرے چاچو کا بیٹا میرا کزن، جو اس وقت میرا شوہر تھا، اس کو نہ جانے کیسے دورے پڑتے تھے، چاچو لوگوں نے چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا، مجھے دیواروں کے ساتھ ٹکرے مروانے لگا، میں چیخ چیخ کر رونے لگی، سب دوڑے چلے آئے، میرے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ چاچو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، بیٹی معاف کر دو، ہم نے تمہیں بتایا نہیں تھا، میں کیا کہہ سکتی تھی، میں چپ ہو گئی، مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اصل میں چاچو لوگوں نے مجھے اپنے بیٹے کی نوکرانی بنا کر لائے تھے کہ چلو ہمارے پاگل بیٹے کو سنبھالے گی۔
پھر 2 مہینے تک اس کا ٹارچر سہتی رہی۔ میں نے بہت سے ڈاکٹروں سے بات کی تھی، لیکن وہ لا علاج تھا۔ یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کر مارتا تھا مجھے، لیکن اسے دورہ پڑتا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن مجھ سے وہ کہنے لگا، میں تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتا، جاؤ تم کو آزاد کرتا ہوں، اور مجھے طلاق دے دی۔ سب مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ فارغ سر میں اپنے دامن میں 2 طلاقیں لیے۔ اب لوگ مجھے بہت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فارغ سر میں بہت تنگ ہوں۔ آپ NGO ہیں، اگر آپ مجھے یتیم بے سہارا سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ میں نوکرانی بن جاؤں گی۔ میں اب بہت دور جانا چاہتی ہوں۔ میرے ابو اب مجھے شادی کا کہہ رہے ہیں۔ اب میں تھک چکی ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا، دیکھو وقت بدل جاتا ہے، ضروری تو نہیں ہر بار حالات ایک جیسے ہوں۔ اس بار میں گارنٹی دیتا ہوں، تم شادی کرو، اچھا ہم سفر ملے گا۔ وہ چپ ہو گئی۔ سر آپ بھی جان چھڑا رہے ہیں مجھ سے؟ میں نے اسے کافی حوصلہ دیا۔ وہ مسکرانے لگی۔ سر آپ کی باتوں میں ایک سکون ہے۔ اچھا سر، فجر کی اذان ہونے والی ہے، آپ بھی نماز کی تیاری کر لیں۔ اللہ حافظ، پھر کبھی بات کروں گی۔ میں تھکا ہوا تھا، صوفے پر لیٹ گیا۔ کب آنکھ لگی پتہ نہ چلا۔ خیر، وقت گزرنے لگا۔ 8 ماہ گزر گئے۔ مجھے میسج آیا، سر میں حنا یاد ہوں آپ کو۔ میں مسکرایا، جی میری بچی۔ حال احوال پوچھا۔ کہنے لگی، سر جی آپ کو کہا تھا مجھے اپنے NGO میں رکھ لیں، نوکرانی بنا کر آپ بھی نہیں سنتے۔ میں نے مذاق میں بات ٹال دی، سر جی میرے بابا اب مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنا گھر بساؤ، یوں کہوں وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ سر کیا کروں میں، خدا کی قسم پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے سمجھایا، بابا کوئی تمہارے دشمن تو نہیں ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، شادی کر لو۔ جب شادی ہو گئی کچھ ماہ گزرے، مجھے میسج آیا، السلام علیکم سر جی۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ سر فارس مجھے مبارکباد دیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیوں شادی ہو گئی کیا؟ ارے سر آپ تو جادو بھی جانتے ہیں۔ ہاں میری شادی ہو گئی ہے۔ میں مسکرایا، واہ جی مبارک ہو، کیسی گزر رہی ہے لائف؟ سر جی بس دعا کر دیا کریں۔ اچھا بتاؤ شوہر کیا کرتے ہیں؟ سر جی نہیں پتا کیا کرتے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ سر جی شاید کہ اس کے بعد میں آپ سے بات نہ کر سکوں، میرا دل چاہ رہا تھا آج جی بھر کر رو لوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیوں؟ سر جی تھک گئی ہوں۔ جانتے ہیں میرا شوہر کون ہے؟ اس نے اپنی شادی کی ایک تصویر سینڈ کی، ایک 60 سال کا بوڑھا۔ میرا جسم کانپ گیا۔ سر جی میری زندگی اب ختم ہونے کو ہے۔ سر جی حاجی صاحب کی چوتھی بیوی ہوں۔ حاجی صاحب بہت امیر ہیں، مجھے پھر خاک کر دیا گیا ہے۔ فارغ سر خیر مبارک، آپ لکھتے رہنا، شاید آپ کو پڑھ کر میرے دل کو چند لمحے سکون آ جایا کرے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا۔ حاجی صاحب کی دوا کا ٹائم ہو گیا ہے، میں اب چلتی ہوں، خاک زادی کو دیجیے اجازت۔ سر فارس مجھے بہت اچھے سے جینا تھا، لیکن مجھے بہت سلیقے سے برباد کیا گیا ہے۔ سر حنا آج خاک ہو گئی ہے، میرے الفاظ اب شاید آپ کبھی نہ دوبارہ سن سکیں۔ حنا کو یاد رکھنا سر۔ سر ہم بیٹیاں کیوں ایسی ہوتی ہیں؟ سر مجھے جینا تھا۔ وہ اللہ حافظ کہنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا خوش نہیں ہو تم؟ وہ مسکرا کر بولی،
سر زندہ لاشیں بولا نہیں کرتی۔ میں نے اس سے کہا شوہر کیسا ہے؟ کہنے لگی 2 ماہ ہوئے ہیں شادی کو، حاجی صاحب دل کے مریض ہیں، ان کی نوکرانی ہوں، یوں سمجھ لیں مجھے خریدا گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتی ہو؟ حنا خاموش ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا اپنا نمبر بند مت کرنا، رات کو کال کروں گا۔ میرا ایک دوست پولیس افسر تھا، مزمل فاروق، میں نے اس کو کال کر کے بلوایا۔ مزمل سے پوچھا تمہارے بابا ماما تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ مزمل مسکرایا ہاں فارس بھائی۔ میں نے مزمل سے بات کی اگر میں تمہاری شادی ایک لڑکی سے کروا دوں تو؟ مزمل حیرت سے بولا کون ہے وہ لڑکی؟ میں نے سچ سچ بتا دیا۔ حنا کے بارے میں مزمل نے میرا ہاتھ پکڑا۔ فارس بھائی مجھے قبول ہے۔ میں نے حنا کو کال کی حاجی سے طلاق لے لو۔ حنا حیران تھی۔ فارس سر آپ جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اسے یقین دلایا کچھ نہیں ہوگا، مزمل خود پولیس میں تھا، حاجی نے مشکل سے طلاق دی، کیسے طلاق ہوئی وہ کٹھن سفر الگ ہے، نوٹ میں نہیں جانتا، یہ غلط ہوا کہ صحیح، شاید کچھ لوگوں کو لگتا ہو فارس نے تو گناہ کیا ہے، گناہ ہے تو گناہ ہی صحیح۔ حنا کو اعتماد میں لیا، پھر مزمل کا حنا کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ آج دونوں بہت خوش ہیں، دونوں عمرے پہ گئے تھے، مجھے ملنے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے۔ حنا مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ پھر حنا نے مجھے آب زمزم تھمایا۔ فارس بھائی اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر آپ کے لیے بہت دعائیں کی۔ مزمل خوش ہے حنا کے ساتھ۔ مزمل میرے پاس آ کر بولا فارس بھائی شاید کہ مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ملتی جتنی کہ میں حنا کو مسکراتے دیکھتا ہوں تو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ حنا پھول سی شہزادی اپنے گھر میں اب بہت خوش ہے۔ فارس تو اتنا ہی کہے گا، کسی شہزادی کا مزمل کی طرح سہارا بن جاؤ، نہ کہ درندے بن کر کسی حنا کا سودا کرو اور اسے زندہ لاش بنا دو۔ خدا کی قسم کسی کے لیے جی کر دیکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ برسے تو کہنا، کسی کو رسوا نہ کیا کرو، کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا کرو۔ طلاق والی لڑکی ضروری نہیں کہ بد کردار ہو، حنا کی طرح حالات کی ماری بھی ہو سکتی ہے، کسی حنا کا سہارا بن کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے سانسوں میں محسوس کرو گے۔ اگر کوئی فارس پہ تنقید کرنا چاہتا ہے تو جی بھر کے کرے، لیکن سچ تو یہ ہے جو مجھے اچھا لگا میں نے کر دیا۔ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں تو جی صدقے کریں، اگر اصلاح کی جانب آنا چاہتے ہیں تو فارس آپ پر قربان۔ 3 خوبیاں ایسی ہیں جو صرف ایک اچھے شوہر میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر 2 جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا ہے اور شریعت کی راہ پر چلائے اور خود بھی اس راہ پر چلے۔ نمبر 3 جو اپنی بیوی اور اہل و عیال کو رزق حلال کما کر کھلائے۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں میں ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔